پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا لیکن ان میں غور نہیں کیا۔ مسلسل غور کرنا چاہیے۔ کس چیز میں؟ کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، خلق سے مراد ٹو کریٹ ہے، ایجاد کرنا، نقل کاپی کرنا نہیں، اپنی طرف سے ایجاد اور اختراع کرنا۔ آسمانوں کو کسی کو دیکھ کر اللہ نے نہیں پیدا کیا، ہاں آسمان کو دیکھ کر لوگ تصویریں اور نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے کریٹر ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ زمین میں غور کرو، تمام آسمان سے مراد تمام آسمانی مخلوقات، بہت سی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، آسمان میں بادل ہے، آسمان میں راستے ہیں، آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، ان کے راستے ہیں، ان کا صحیح ٹھکانے پر پہنچ جانا ہے۔ آسمان کا رنگ ہے، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں، آسمان میں سورج ہے، ایک ایک کا اپنا جہان ہے، ایک ایک لائٹ ہے۔ پھر آسمان کے اوپر آسمان ہے جہاں سٹی لائٹ بھی بھیجتے ہیں لوگ، کیا کیا بھیجتے ہیں، آسمان کے نیچے ہی ہے یہ، لیکن آسمان کے اوپر بھی پھر آسمان ہے، تو آسمان میں ایک جہان ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں روزی ہے۔ ایسے ہی زمین میں غور کرو تو زمین میں سونا ہے، چاندی ہے۔ ہمارے گھر میں اچانک کوئی چیز کلو 2 کلو کی ہم دیکھتے ہیں جو ہمیشہ نہیں آتی، کہتے ہیں ارے کون لایا، بڑی عجیب خوشی ہوتی ہے، تو کسی لانے والے نے ہی لایا ہے تب ہے۔ تو جب سے زمین پیدا ہوئی قیامت تک کے لیے لوہا اسی میں رکھا ہوا ہے، زمین میں چاندی اسی میں ہے، سونا اسی میں ہے، ہمارے ہر سال کے غلے اسی میں ہیں، فروٹ اسی میں ہیں، پھول فلاورز اسی میں ہیں، پتھر اسی میں ہیں، ہمارے کپڑے اسی میں ہیں۔ پہلے تو سنتھیٹک کپڑے نہیں بنتے تھے، تو کہ کپڑے بھی اللہ اسی سے اگاتا تھا، کپاس اگتا تھا، کپاس سے قیمتی لباس بنتا تھا۔ چارہ اسی میں ہے، جانوروں کا چارہ بھی اسی کے اندر ہے، راستے اسی میں ہیں، اور لکڑیاں اسی میں، اس سے بننے والے گھر اسی میں ہیں، نہ جانے کیا کیا رکھ دیا اللہ نے۔ تو غور کرو اور اللہ کو پہچانو۔ تمام بلندیوں کا خالق اللہ، تمام پستیوں کا خالق اللہ ہے، یہ بتایا آسمان و زمین کا لفظ لا کر۔ ایسے ہی رات کا آنا جانا، ایک کے پیچھے ایک، اختلاف لیل و نہار جسے کہتے ہیں، اس میں بھی تو غور کرو۔ اتنا بڑا دن آیا ہے تو اتنی بڑی رات کہاں چلی گئی؟ اللہ کی قدرت میں ہے، تب تو آئے گی، کوئی رکھنے تھامنے والا ہے۔ اور رات دن کے لمبا اور چھوٹا ہونے میں بھی غور کرو۔ اب اس سردیوں میں رات طویل ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا، یہ کون کرتا ہے بڑا چھوٹا؟ غور کرو۔ آیات، ان میں نشانیاں ہیں، نشانی آیت معجزہ کو بھی کہتے ہیں، آیت قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، یہاں نشانی ہی مراد۔ آگے ہے اولو الامر، اولو الالباب، آگے ہے اولو الالباب، غور کرتے ہیں اس میں کون؟ عقل مند لوگ۔ لبن کی جمع الباب ہے جس کے معنی مغز کے ہیں، گودا، تو وہ لوگ غور کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل مند کون ہے، کیسے کہا جائے گا؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ عقل مند بتلاتے ہیں اپنے، میں عقل مند، ہر ایک اپنے آپ کو عقل مند، عورت سمجھتی میں عقل مند، مرد سمجھتا میں عقل مند۔ تو بے وقوف کو پوچھیں گے، وہ بھی سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عقل مند، کوئی ماننے کو تیار نہیں، تو وہ کون سا آلہ ہے، کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ عقل مند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کے قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے والے عقل مند ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں۔ وہ چاہے اپنے وزیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، اور چاہے جو ہو، اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے مسبب الاسباب اور خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو معیار در حقیقت عقل کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنے والے، پہلی علامت عقل مندوں کی ایمان اللہ پر، کہ محسوسات میں غور کرتے ہیں۔ محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامت و قرائن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے۔ محسوس کو دیکھ دیکھ کر یہ آسمان و زمین، غیر محسوس اللہ تک پہنچنا، اور آخری کڑی کو پا لینا۔
کائنات عالم پر اگر غور کیجئے تو آسمان، زمین، ان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات، ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے بالا تر ہو۔ انسان عقل مند ہے، انسان بنا سکتا ہے یہ نظام؟ تو انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فیل ہونے کا ہر جگہ ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ارے وہ کام کیا تھا فیل ہو گیا، ارے فلانا فیل ہو گیا، ارے یہ فیل ہو گیا۔ اس نظام کو فیل آدمی نہیں چلا سکتا، یہ بات تو طے۔ آسمان و زمین اور تمام دنیا کے نظام کو فیل آدمی نہیں چلا سکتا ہے۔ آنکھ خود گمست کرا رہبری کند، جو خود بیچارہ بھٹکا ہوا ہے وہ دوسرے کی رہبری کیا کرے؟ ارے بھائی میں پریشان ہوں، مجھے ہی رستہ نہیں مل رہا ہے، میں تجھے کہاں سے رستہ بتاؤں؟ تو بتایا کہ سب سے بڑا عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کو پہچاننے والا، ایمان والا ہے۔ اور پھر وہ کیسے حاصل ہوگی وہ پہچان؟ تو غور و فکر کرتے رہو، یہ سب سے بڑا راستہ ہے یہ اللہ کو پہچاننے کا، عقل مند ثابت ہونے کا۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے لیٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے محض ایک دھوکہ ہے۔ کسی نے بھاپ کو، کسی نے مال کو، کسی نے کمپنیوں کو، کسی نے ایجوکیشن کو، کسی نے بہت زیادہ طاقت کو، کسی نے پاور کو، کسی نے حکومت کو، ہر ایک نے الگ الگ معیار سمجھ رکھا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیے، ایک دیہاتی آتا ہے ریلوے پلیٹ فارم پر اور اچانک ایک ریل دیکھتا ہے، بڑے بڑے ڈبے ہیں وزنی قسم کے، 23 ڈبے اور 20 ڈبے اور 15 ڈبے اور کہیں 50 ڈبے مال گاڑی کے، اور وہ دیکھتا ہے ایک آدمی جھنڈی ہلاتا ہے، ہری ہے تو گاڑی چلتی ہے اور اگر لال ہے تو گاڑی رکتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس جھنڈی میں یہ پاور ہے، اس جھنڈے میں یہ طاقت ہے کہ یہ اتنی بڑی ٹرین کو چلاتی ہے۔ تو اگر کسی کے سامنے اس نے کہا تو لوگ کہیں گے ارے بے وقوف، اس چھوٹے سے جھنڈے میں تھوڑی پاور ہے، اصل تو ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیور اس کو چلاتا ہے۔ پھر کہیں گے کہ ارے اصل تو وہ نہیں ہے، اصل تو اندر کی اسٹیم ہے، وہ جو بھاپ تیار ہوتی ہے ایندھن سے وہ اس کو چلاتی ہے، الیکٹرک چلاتی ہے۔ لیکن جب کسی صحیح عقل مند سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ نہ جھنڈی، نہ اسٹیم، نہ ڈرائیور، اصل میں اس کو تو چلانے کے لیے کوئی اور طاقت ہے۔ جی بالکل اسی طریقے پر صحیح عقل مند یہ کہے گا کہ یہ تمام چیزوں کو، آگ کو، اسٹیم کو اور تمہارے الیکٹرک کو اور ڈرائیور کو اور جھنڈی والے کو اور لوہے کو اور پٹریوں کو پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے، وہ اصل چلانے والی ہے۔ یہ سب بیچارے کمزور ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی ہیں جو اللہ کو پہچانے۔ اس لیے فرمایا کہ ان نشانیوں میں غور کرنے والے اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ ان کی صفت کیا بتلائی کہ ان کی صفت دنیا کمانا، دنیا بکنا، ستوں کے پیچھے پڑنا، جھوٹی شان، یہ سب نہیں، میں بڑا ایسا بولنے والے نہیں، بلکہ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں صبح و شام، یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ کیسے؟ لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے اور پہلو پر اور بیٹھے ہوئے۔